چشمے ماں روشن دل ماشاد، ایرانی صدر تشکر پاکستان کا پیغام لیے پاکستان آ گئے۔ مسعود پزشکیان کا پاکستان پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ لاہور پہنچے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خیر مقدم کیا۔ بچوں نے ایرانی صدر کو گلدستے پیش کیے۔ سابق وزیر اعظم کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے پرجوش مصافحہ۔ ایرانی صدر نے پرتپاک استقبال کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ نواز شریف اور ایرانی صدر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ مسعود پزشکیان کی شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری، فاتح خوانی بھی کی، مزار پر پھول بھی رکھے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ۔ ایرانی صدر لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ ایرانی صدر کو 21 توپوں کی سلامی۔ صدر آصف علی زرداری سے آج ایرانی ہم منصب ملاقات کریں گے۔ صدر زرداری کی جانب سے مسعود پزشکیان کے اعزاز میں شائع متوقع۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات شیڈول۔ دونوں ممالک میں وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کی عسکری قیادت سے بھی ملاقات کا امکان۔ ایران اسرائیل جنگ میں بھرپور حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ عباس عراقچی کی وزارت خارجہ آمد۔ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ پاک ایران تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ علاقائی استحکام، تجارت، معیشت پر تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ایرانی ہم منصب بھی ملے۔ پاکستان اور ایران کا علاقائی امن اور دفاعی تعاون کے عزم کا اعادہ۔ دفاعی تعاون کو بڑھانے کے لیے طریقوں پر غور۔ وزارت دفاع کے مطابق خواجہ آصف کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دفاعی سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ بھارتی رافیل گرنے کی کہانی رائٹرز کی زبانی۔ برطانوی ایجنسی نے فضائی جھڑپ کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ لکھا، پاک فضائیہ نے رافیل طیارے کو 200 کلومیٹر دور سے نشانہ بنایا۔ PL-15 میزائل سے متعلق بھارتی انٹیلیجنس ناکام رہی۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کے لیے 70 طیارے روانہ کیے۔ فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 طیاروں نے حصہ لیا۔ پاکستانی طیارے اپنی ریڈار آف کر کے بھارتی سرحد کے قریب پرواز کر رہے تھے۔ ریڈار آف ہونے سے طیارے بھارتی ریڈار پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ پاکستانی ایئر فورس نے ملٹی ڈومین آپریشن کے ذریعے کل چین ترتیب دی۔ ایئرلینڈ اور اسپیس سینسرز کو ایک دوسرے سے منسلک کیا۔ 7 مئی کی رات پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ پاکستان کے ایئر چیف کئی دنوں سے کنٹرول روم میں ہی تھے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی پاکستانی ایئر چیف نے جیٹ NC روانہ کرنے کا حکم دیا۔ رافیل کو خصوصی نشانہ بنانے کے احکامات جاری کیے۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، دفاعی مورچوں میں ایک اور شاہین کا بسیرا۔ پاک فوج میں جدید ہیلی کاپٹر Z-10ME شامل۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ملتان گیرزن کا دورہ۔ کور ہیڈ کوارٹرز میں آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کی اکیڈمی اور سول سوسائٹی سے ملاقات۔ قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور۔ کہا کہ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فیلڈ مارشل کی جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیتی تقریب میں شرکت۔ جنگی ہیلی کاپٹر کا مظفر گڑھ فائرنگ رینج میں فائر پاور کا مظاہرہ۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ ہتھیاروں کی حکمت عملی کے کامیاب مظاہرے کو سراہا۔ جوانوں سے ملاقات، اعلیٰ مورال اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ جیٹ NC نے مغرب کو حیران کر دیا۔ جیٹ N اسٹیلتھ نے پریشان کر دیا۔ چینی طیارے نے امریکہ، جاپان اور یورپ کے ریڈار سسٹمز کو مات دے دی۔ طیارہ آبنائے سوشیما کی فضاؤں سے پرواز کرتا ہوا تائیوان کے اوپر سے چکر لگا کر واپس آ گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چینی طیارے کی پرواز ایسے علاقے میں ہوئی جہاں کئی یورپی ممالک کے ریڈار سسٹم کا گہرا جال بچھا ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چین کا دعویٰ درست ہے تو یہ مغربی دفاعی نظام کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ آخرکار اڈیالہ کے مکین کی بیٹوں سے بات ہو ہی گئی ہے۔ بانی PTI کی قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فون پر گفتگو، بچوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بات چیت کی۔ بانی نے بچوں کے ساتھ رابطے کی تصدیق بھی کر دی۔ کہا کہ میرے بچے مجھ سے ملنے پاکستان آئیں گے، سیاست یا کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مزید کہا کہ اب میرے اخبارات بحال کر دیے ہیں،
ٹی وی بھی آن ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں گوا اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب آفتاب احمد کا بیان قلم بند۔ بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر جرح مکمل کر لی۔ بانی کے وکیل آئندہ سماعت پر گواہ پر جرح کریں گے۔ آئندہ سماعت پر 2 مزید گواہان کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب۔ سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ بانی تحریک انصاف کا 5 کے بعد 14 اگست کو بھی تحریک کا اعلان۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی نے پیغام بھیجا، ادارے کام کریں گے تو ملک آزاد ہوگا۔ پہلے مینڈیٹ چوری کیا، جمہوریت کا برا حال کیا، میڈیا کا گلا دبایا گیا، جوڈیشری کی 26ویں ترمیم کے بعد سرکاری ادارہ بنا دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کے پاس نائکوپ ہے لیکن گم ہو گیا ہے۔ قاسم اور سلیمان نے نائکوپ اور ویزے کے لیے درخواست دی ہے، ہمیں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، تحریک کا حصہ ضرور بنے۔ فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکا تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز۔ کہا کہ اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، کوئی نہیں روکے گا۔ اگر وہ انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ اگر غیر ملکی بچوں نے ہی تحریک چلانی ہے تو یہاں موجود پی ٹی آئی قیادت کو شرم آنی چاہیے۔ گولڈ کے منصوبے پر ڈالرز کی برسات۔ پاکستان کو ریکوڈک کے لیے $5 ارب سرمایہ کاری کی بڑی پیشکش۔ ایشیائی ترقیاتی بینک، یو ایس ایگزم بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور اسلامی ترقیاتی بینک کی آفر ضروریات سے کہیں زیادہ۔ ذرائع کے مطابق یو ایس ایگزم بینک نے منصوبے کے لیے بغیر کسی حد کے مالی تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ریکوڈک منصوبہ دنیا کے بڑے غیر دریافت شدہ تعمیر سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے۔ کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ کے اشتراک سے بحال کیا گیا۔ عوام کی جیب پر ایک اور بار، پیٹرولیم لیوی سینچری کے قریب ناٹ آؤٹ۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی $2.50 فی لیٹر بڑھا دی۔ پیٹرول پر لیوی $75.52 سے بڑھا کر $78.02 ہو گئی۔ ڈیزل پر لیوی $74.51 سے بڑھا کر $77.01 کر دی گئی۔ ڈیزل پر فریٹ مارجن بھی 20 پیسے اضافے سے $6.24 ہو گیا۔ مہنگی چینی سے عوام میں بے چینی۔ کراچی میں چینی کی قیمتوں میں تاحال استحکام نہیں آ سکا۔ ہول سیل ریٹ پر اتفاق نہ ہونے پر چینی کی فروخت روک دی گئی۔ میاں والی میں چینی کی $200 کلو میں فروخت۔ حکومت نے چینی کی درآمد کا حتمی آرڈر دے دیا ہے۔ پہلی شپمنٹ ستمبر کے اوائل میں پہنچے گی۔ ترجمان کے مطابق درآمد کا مقصد مارکیٹ میں چینی کی دستیابی کو یقینی بنانا اور قیمتوں میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ گلگت شاہراہ بابو سر پر سرچ آپریشن کے دوران پیش رفت۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق امدادی کارروائیوں کے دوران کئی گاڑیاں ملبے سے نکالی گئیں۔ گاڑیاں تو مل گئیں لیکن لاپتہ افراد کا سراغ نہیں مل سکا۔ سیلاب سے متاثرین علاقوں میں بحالی کا کام تیز کر دیا۔ مانسہرہ میں شدید بارش کے بعد موٹر سائیکل سوار برساتی نالے میں بہہ گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش نکال لی۔